صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات الله عزیزان گرامی مرتبت یہ مجالس ایام فاطمیہ سے متعلق حضرت سید النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شان ہے، اور یہ 4-5 دن کے لیے میں نے آسان ترین آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جو آپ برابر آیت سے آشنا ہے. یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر ان مومنین سے کہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو دعویٰ ایمان ہے اور اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویا پھر خالی محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
مغفرت کرے گا، غفران دے گا، مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ ہی سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہی مومنین کے ساتھ رحمت خاص سے پیش آنے والا ہے۔ تو یہ تو آیت ظاہری ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے لفظی طور پر۔ اب یہ کہ اس سے گفتگو آپ کے سامنے جو ہوگی وہ 4-5 دن، تو اس کا ایک مخصوص طرز ہے، وہ یہ کہ اصل محبت ہی دین ہے۔ تو یہ 5 دن گفتگو صرف اسی پہ رہے گی کہ اصل دین ہی محبت ہے اور اصل محبت ہی دین ہے۔ صحابہ پڑھیے اور یہ کیوں ہے؟ یہ میری لفظیں نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، لیکن لفظیں معصوم کی، امام کی ہیں، ہماری لفظیں نہیں۔ جب امام سے ایک شان نزول ہے پوری کہ امام سے ملنے کے لیے ایک چاہنے والا پہلے زمانے میں پیدل چل کے لوگ پہنچتے تھے، دور دراز کا تھا، جس کی مسافت 4 مہینے نے طے کی، اور پیر پہ ظاہر پیدل چلنے کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے، اور ورم کی وجہ سے ترکیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو خون بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کپڑے باندھتے تھے تاکہ ورم کم ہو اور پھٹنے نہ پائے، لیکن بعض لوگوں کے ایسے قدم تھے بیچاروں کے، کمزوری، بڑھاپا، سندرازی اور مشقت، یا یہ کہ جسم جو ہے قوت و توان نہیں رکھتا تھا اتنا کہ برداشت کر سکے، تب بھی پھٹ جاتا تھا، تب بھی ترکیدہ ہو جاتا تھا، تو خون رواں ہو جاتا تھا۔ تو یہ چاہنے والا دور دراز سے 4 مہینے کا سفر طے کر کے امام محمد باقر علیہ السلام بارگاہ میں پہنچا اور سلام بجا لایا۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے قدم سے خون رواں تھا، تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا یہ آپ کی محبت میں ہے، آپ کی محبت میں اتنا میں نے سفر طے کیا ہے، یہ مشقت اٹھائی، یہ زحمت اٹھائی، یہ ہم تشریح کر رہے ہیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ آپ کی محبت میں ہے، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گیا، اور سر نیچے جھکا کے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر سر اٹھایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ مولا کیا یہ آپ کی محبت ہمیں کام آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین کچھ اور ہے سوائے محبت کے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو پس یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگ ادبیات عربی سے واقف ہیں، اردو زبان میں بھی یہ بولا جاتا ہے، جب ہم بولتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہے سوائے اس کے یہ جو بھی چیز کے لیے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی ایسے ہی کہہ دیں کہ یہی ہے بس۔ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، اب یہی ہے صرف، تو اسے کہتے ہیں حصر۔ تو عربی میں کہا امام نے کہ حل الدین، کیا دین کچھ اور ہے
الا الحب، سوائے محبت کے. تو الا لگا دیا تو منحصر کر دیا کہ دین جو ہے صرف و صرف محبت کا نام ہے. اور پھر حضرت نے بلا فاصلہ جیسے ہی یہ کہا تو ظاہر ہے کہ اور بھی لوگ رہے ہوں گے اصحاب جو ہمیشہ موجود رہتے ہیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اور چیزوں کو امام سے نقل کرتے ہیں. انہیں کیا ہے تو ہم تک پہنچا ہے. تو وہ لوگ بھی امام کی طرف دیکھے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دین، ابھی تک تو ہم دین سمجھ رہے تھے ساری چیزیں، اب نام نہیں لوں ایک ایک کا، کتنوں کے دل برداشتہ ہو جائیں گے جس کو وہ دین سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بیچارے سوچے بھائی تو یہ سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کچھ بھی نہیں ہے سوائے محبت کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ دیکھیں امام معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جیسے آج بھی مجلس میں مختلف بیٹھتے ہیں، ویسے ہی امام کے پاس بھی مختلف بیٹھتے تھے. تو اب یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہر آدمی پہنچ جائے وہاں تک جو امام کہہ رہے ہیں. تو جو پہنچ جانے والے ہیں وہ پہنچ ہی جاتے ہیں کہ کیا فرمان ہے اور کیا فرمائش ہے اور کیا معانی ہے، دقت کیا ہے، اس کے اندر گہرائی کیا ہے. لیکن جو عام ہوتے ہیں وہ تو باہر چہرہ ہی دیکھیں گے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اور بعد اٹھ کے باہر جا کے یہ بھی کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کیا مقصد تھا، اچھے خاصے تھے یہ کیسے بہک گئے، جیسے یہاں کہتے ہیں آپ لوگ. کیونکہ گہرائی نہیں جانتے، دقت نہیں جانتے، حقیقت تک نہیں پہنچے، اور کچھ ظالمین آپ کو پہنچنے نہیں دیتے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہیں ساتھ میں. تو ظاہر کس طرح کے لوگ تھے؟ تو ایک شناس، پہچاننے والا، جاننے والا، ماننے والا، اس نے چہرہ بھی کیا امام کی طرف. تو امام نے گویا اس کو جواب دیا تاکہ سب سن لیں. اور امام نے بلا فاصلہ جب اس نے چہرہ کیا تو حضرت نے یہی آیت پڑھی کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. مقصد یہ ہے کہ پیغمبر ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اگر دین محبت نہ ہوتا، صرف دین جو ہے وہ محبت ہے، تو اگر صرف دین محبت نہ ہوتا تو کبھی اللہ یہ نہ کہتا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے رسول کی سیرت، اس کی پیروی یہ دین ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد محبت خدا ہے. تو جب تک محبت نہیں اس وقت تک دین نہیں. تو اب جس کے پاس محبت نہیں ہے وہ کیا اتباع کرے گا؟ آپ کہیں دکھتا تو ہے صبح سے شام تک مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ایسا بھی ہے کہ کوئی محبت نہیں ہے. اب یا تو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہنا ہی دلیل ہے کہ محبت ہے. تو زمانے میں بھی تھے لوگ جو دن اور رات آگے بڑھ جاتے تھے، صفوں میں بڑھ جاتے تھے، لیکن ان کی حقیقت دل کی تو خدا جان رہا تھا نا. تبھی تو سورہ منافقون نازل کرنے کی ضرورت پڑی. اس کا مطلب اللہ جان رہا ہے کہ اس کی محبت نہیں ہے، تبھی تو بتا رہا ہے کہ اگر محبت ہے مجھ سے تو ان کی پیروی کرو. تو معیار پہچاننے کا محبت خدا، پیروی پیغمبر ختمی مرتبت ہے. جب تک پیروی آپ نہ کریں اس وقت تک محبت نہیں ہے. اور پیروی کرنے کے لیے بھی بغیر محبت کے ناممکن ہے. یہ تو خود ہی آیت بتا رہی ہے. اب یہ اللہ نے اپنی لگا دی کہ میری محبت، تو جب تک رسول سے محبت نہ ہوگی تو رسول کی پیروی کیا کرو گے؟ خاک کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کے اندر ہے کہ اللہ جو ہے اپنی محبت میں رسول کی محبت کو بھی ضم کر لیا. بغیر محبت رسول کی پیروی نہیں ہو سکتی ہے.
اور لگایا اپنی محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت کو معیار رسول کی محبت بنا دیا کہ اگر رسول سے محبت ہوگی تو ان کی پیروی کرو گے، اور ان سے محبت میری محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال محبت کے لیے درکار ہے، دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے آپ ہیں اور ایک جس سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہے۔ تب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں، جب دیکھیں گے جمال، دیکھیں گے کمال، تبھی جو ہے دل میں آئے گی رمق رحمت و الفت و محبت و رافت، تو پھر آپ پڑھیں گے اس کی طرف کہ ارے یہ تو بہت خوبصورت ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، اور اگر کمال کے والے ہیں تو کہیں گے بھائی بڑے با کمال ہیں۔ صورت نہیں دیکھ رہا، کمال دیکھ رہا ہے، تو کمال کے پیچھے دوڑتا ہے، لوگ کیوں دوڑنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب کمال ہیں، تو محبت تبھی تو کھینچ رہا ہے دل، تبھی تو جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ محبت کے معنی ہی یہ ہیں کہ رغبت الشیء الی الشیء، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کی طرف رغبت پیدا کرنا ہی محبت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو ان کی پیروی کرو، تو اب اللہ تو کوئی شے ہے نہیں کہ سامنے ہو تو آپ دیکھیں تو آپ کا دل رغبت کر جائے، ہے کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اور جس دن آپ کے سامنے دکھائی دے گیا اس دن وہ خدا نہیں رہا، تو اب خدا تو کوئی شے نہیں ہے، اس کا کمال ضرور ہے لیکن فہم ہے فقط، وہ کمال بھی دکھ نہیں رہا ہے آپ کو، مگر چیزیں موجود ہیں جن سے استفادہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کمال ہے۔ سورج بنا دیا، بتائیے اتنی بڑی طاقت، یہ کمال خدا ہے، اقتدار خدا ہے۔ یہ دنیا کی مادی چیزیں سہارا بنی آپ کو معرفت کے لیے کہ جس کی طرف سے، مگر کیا آپ کو اس سے رغبت پیدا ہو جا رہی ہے؟ تھوڑا کمال تو معلوم ہوا تو ہلکی رغبت رہی، کیوں؟ اس لیے کہ چیز تو سامنے نہیں ہے نا، وہ کمال بھی چھپا ہوا ہے۔ جب آپ اسے سمجھیں گے کہ سورج کیا ہے تب پھر کمال صنعت سورج تک پہنچیں گے، اور جب اس کمال کی دقت پر نظر ہوگی تب کمال صانع تک پہنچیں گے۔ کتنے واسطے بنیں گے؟ تو اب یہ کہ اس کا کمال بھی دکھ جائے اور اس کا جمال بھی دکھ جائے، تو اس کے لیے کوئی تو سامنے ہو کہ دل بھی رغبت کر جائے، کوئی تو ہو کہ جس کی طرف دل رغبت کرے تو گویا اس کی طرف کر رہا ہے۔ تو اب کوئی ایسا بنائے کہ جس کے اندر جمال الہی بھی ٹپک رہا ہو اور کمال الہی بھی دکھ رہا ہو، اب دل نہ مانے سوائے اس کے کہ اس سے محبت ہی ہو، رغبت ہی ہو، اور کچھ بھی نہ ہو، صرف محبت ہوتی رہے، تب لازم ہے خدا کے لیے کہ ایسا بنائے کہ جس کی طرف ہمارا دل راغب ہو جائے۔ اگر ہم آئیں تو ہم کو تو بنایا ہی ہے، ہم میں تو کوئی نہیں دکھا ایسا، بتائیے دکھا آج تک جو ہم کو بنایا انسانوں کو، تو کہیں کوئی انسان دکھا ایسا جس میں کمال خدا پورا دکھ جائے اور جمال الہی بھی نظر آ جائے؟ تب لازم ہے کہ کوئی ایسی ذات بنائے جو ان تمام انسانوں سے مافوق ہو، بلند ہو، جس کے اندر کمال الہی بھی سما جائے اور جمال الہی بھی سما جائے، تاکہ دیکھے اور دیکھے تو رغبت پیدا ہو، اور جب رغبت پیدا ہو تو محبت پیدا ہو، جب محبت پیدا ہو تو پھر اس کو جو کچھ کر رہا ہے ویسے ہی تو بھی کرنے لگ، جب کرنے لگ تو یہی مقصد خدا کا ہے، اور اسی کا نام کہ جیسے وہ چل رہا ہے ویسے ہی تو چل، جیسے وہ بیٹھا ہے تو بھی بیٹھ، جیسے وہ اٹھتا ہے تو بھی اٹھ، جیسے وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی پڑھ، جیسے وہ ذکر کرتا ہے تو بھی کر۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام احکام ہے۔ تب اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو دعوی محبت ہے ہم سے، کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ان کی پیروی کرو۔ تب ظاہر ہے کہ ان کی پیروی کرنا، پیروی کے معنی کیا ہے؟ جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ہی
آپ کو بھی کرنا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی آپ کو بھی کہنا ہے، آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے کہ دو جملے اپنی طرف سے بڑھا دیں گے، دل چاہتا ہے میرا، تو آپ نے پیروی نہیں کی ہے، یہ آپ کا دل چاہ کے بڑھا دیا، اسی لیے اعتبار حدیث کا گر جاتا ہے اگر کسی نے اپنی طرف سے لگایا کچھ اس میں تو کہ بھائی حدیث جو نص معصوم کی ہے وہ اتنا ہی بیان کی ہے جتنا انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ کا لاکھ دل چاہ رہا ہے، قافیہ لاکھ مل رہا ہے، مصرع خوب درست ہو رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں لفظ بڑھا دوں تو آپ کا دل چاہے اپنی جگہ پہ، لیکن معصوم کا فرمان نقل ہو رہا ہے تو اتنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اس لیے کہ وہ حکمت سے بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بڑھانے کی حکمت نہ ہو تو اس لیے نہیں بڑھایا اس نے، اس کو تو پتا ہے کہ کون سی چیز بڑھانا ہے، کون سی چیز گھٹانا ہے، کہاں پہ کیا رکھنا ہے۔ ہم کو تو پتا نہیں ہے، ہم کو جو ہے وہ مشاہدہ ہے، ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں اس کے حساب سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ گھٹانا ہے، یہ بڑھانا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، طبیعت پہ ہمارے بار نہیں ہوتا ہے، یہ طبیعت و فطرت سے ملتا ہے، یہی تو کرتے ہیں نا شاعر، یہ شعر میں یہی کرتے ہیں، قافیہ ملاتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں تنافر نہ پیدا ہو جائے، طبیعت کو برا لگے تو الفاظ ہٹا دو، طبیعت کو اچھا لگتا ہے لہذا الفاظ کو لے آؤ، بولنے میں ترنم ہے زیادہ بول دو، لیکن وہاں اتنا ہی نہیں ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کی فطرت میں ہے، تو اس کا تو خیال ہے ہی اس کو کہ پہلے ہم یہ کر دیں تاکہ تم میری بات سنو، ورنہ تم سنو گے نہیں، تمہاری عادتیں ہیں ترنم کی طرف جانے کی، تو اس نے پھر آیتوں میں ترنم بھی پیدا کیا، قافیہ بھی پیدا کیا، مزاج بھی بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی رکھی کہ یہ لفظ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، جس کا ہمیں آپ کو علم نہیں ہے، تو وہ خود جو ہے جانچ کے وہ لفظ رکھا کہ آپ یہ رکھنا ہے، بات میں قافیہ کچھ بھی بن رہا ہو لیکن اس کو وہی رکھنا ہے۔ تو یہ پورا قرآن اسی طرح آ گیا اس دور میں، سارے شعراء جو تھے ایک سے ایک اپنے کو لگانے والے، ان کے مقابلے میں یہ قرآن ہے، یہ شاعری نہیں ہے، مگر کچھ اس طرح سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا اور انتظام نظم الفاظ اس طرح رکھا کہ اگر آپ دیکھیے تو سب مصرے میں ہے، اگر آپ پڑھیے تو سب مترنم ہے، اگر آپ دیکھیے تو سب قافیہ در قافیہ ہے، تو شعراء بھی گم ہو گئے کہ آج تک تو ایسا کلام دیکھا ہی نہیں تھا، اب یہ تو ہم ہی میں کا تھا جو لے آیا ہے، اور ہم کو نہیں آتا اس طرح بولنا، تو اس کو کہاں سے آ گیا، اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہم میں کا، جو ماہر تھا استاد شاعری میں وہ بھی اس کا استاد نہیں، تو اس کا تو کوئی استاد بھی نہیں ہے، اور یہ تو ایسے ہی پلا بڑھا ہے، اس کے باوجود یہ ایسا بول لے رہا ہے، ایسا بتا دے رہا ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں آئے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بڑے بڑے نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح کا یہ کلام بول رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ جن آتے ہیں وہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو جن زدہ ہیں، مجنون ہیں، اس لیے یہ بول رہے ہیں، تو رسول اللہ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، جن زدہ ہیں، جن ان پر سوار ہوتا ہے اور وہ بھی ایسے ترنم کرنے لگتا ہے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کہ بھائی دوسروں پہ بھی سوار ہوتا ہے، جب دوسروں پہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی ترنم نہیں آتا، تو یہ کیسے ہے کہ صرف اسی کے یہاں جو جن آتا ہے وہ جن سے مخصوص ہے، صرف اسی کے یہاں آتا ہے، کسی اور کے یہاں نہیں آتا ہے؟ تو کچھ دماغوں نے نہیں مانا، کہا نہیں جن نہیں ہے، اگر جن ہوتا تو سارے جن ایسے ہی ترنم سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سارے جن تو ایسے نہیں بول رہے ہیں، لہذا جن نہیں ہے۔ پھر پھسلے وہ لوگ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ماہر ہو جو ہم نہیں جانتے اس سے لیتا ہو، طالب الزام لگانا شروع کیا کہ یہ کوئی آدمی ہے جس سے لیتے ہیں۔ باتیں کہاں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ باتیں تو فلاں جگہ ملتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں فلاں جگہ ملتی ہیں، کچھ باتیں فلاں کتاب میں ہیں جو آسمانی کتاب ہے، تو کوئی آسمانی کتاب کا ماننے والا ہے جو عربی بھی جانتا ہوگا، اس سے لاتا ہے یہ۔ تب پھر قرآن نے جھنجھوڑا کہ ارے احمق، تو پیدائشی عرب ہے تو تجھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ایسا بول لے، تو جو عجمی ہے بیچارہ عرب جانتا بھی نہیں، عربی پڑھا ہے فقط میری طرح، اس کو کہاں سے اتنا بڑا کمانڈ حاصل ہو جائے گا کہ وہ ایسا بولنے لگے گا؟
اجمی کہیں ایسا بول سکتا ہے؟ بتاؤ تم لوگ. تو یہ بھی اعتراف ہے کہ اجمی ایسا بول نہیں سکتا ہے. اگر یہ مان لیں کہ بول سکتا ہے تو عرب کی عزت چلی جائے. تو عرب کہتے ہیں اجمی بول نہیں سکتا, غیر عربی ایسا تو بول نہیں سکتا ہے. تب اللہ نے جھنجھوڑا کہ جب نہیں بول سکتا تو پھر کیوں الزام لگاتے ہو کہ فلانے سے لے لیا, ڈھکانے سے لے لیا, ایران والوں سے خرید لیا, یہودیوں سے خرید لیا, اسرائیلیوں سے لے لیا, ایسا کیوں الزام لگاتے ہو؟ یہ سب اجمی ہے, عربی جانتے ہی نہیں ہے, یہ تمہاری مادری زبان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیا ہے؟ تو کچھ ایمان لے آئے کہ نہیں یہ ہے اللہ کا, یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میرا نہیں ہے, جو بھی ہے اللہ کا ہے. تو یہ انتظام و نظم قرآن کی بنیاد پر بہرحال لوگ ایمان لے آئے, اور یہ قرآن کا نظم ہے اور انتظام ہے, اسی حیثیت سے الفاظ رکھتا ہے. اس کے اندر سمندر ہے معانی کا, اس کے اندر مفاہیم سب ہیں. لہذا جیسے ہی کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ, جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہارا دعویٰ ہے تو فاتبعونی, کہو ان سے کہ میری اطاعت کرو, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. بس یہی کافی ہے. میری پیروی ہی اللہ کی محبت کا معیار ہے. اور امام نے کیا فرمایا کہ اصل دین سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل و اساس دین محبت ہے, اور محبت ہی بنیاد دین ہے. یہ آیت یہی بتا رہی ہے. اب وہ تو باتیں رہی ہوں تھوڑی سی جو میں نے آپ کو اشارتاً پہنچا دیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ خون بھی نکلا, پیر بھی پھٹا, ترقیدہ بھی ہوا, باقی سب آپ سوچتے رہیے کیا کیا ہوا اس کے اندر, میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. اب اس کے بعد بھی امام سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میری یہ محبت کام آئے گی؟ کیا معلوم کس لیے پوچھ رہا ہے, کیوں پوچھ رہا ہے, کہ تو خدا ہی جانے کہ کیوں پوچھا خاموش ہو کے پھر سے, کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ سوالات آئندہ پیدا ہونے والے ہیں اور ہوتے رہیں گے, ان کا جواب دینا مقصود ہو, تو اس سے پوچھ لیا ہو کہ یہ سب ہونے کے ساتھ محبت ہے تو یہ محبت کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں تو وہاں سے چلا تھا, کوئی آپ سے پوچھ کے تھوڑی نہیں چلا تھا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں, راستے میں میری حالت خراب ہوگی تو کیا آپ راضی ہیں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں؟ یہ تو نہیں کیا نا. تو اب دل میں آ سکتا ہے کہ بھائی میں نے پوچھا تو تھا نہیں, اب میں چلا آیا وہاں سے آپ کے ملنے کے لیے. کس بات پہ چلا آیا تو مجھ سے ملنے کے لیے؟ محبت کی بنیاد پہ چلا آیا. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک کا مطلب ہمارا والا ٹھیک نہیں, یعنی کیا یہ واقعی دین ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ امام ٹھیک بھی بولنا جانتے تھے. امام کہتے تھے صحیح ہے, بالکل اچھا ہے, مناسب ہے. عربی لفظ میں بولتے ہیں کہ صحیح ہے, جید ہے, لیکن امام نے صحیح اور جید نہیں کہا. سوال امام جانتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے دہان سے الفاظ نکلے تو بہت دور کی بات ہے, آپ کے دل میں خیال پیدا ہو تو معصوم اس سے واقف ہے. اب کہیں بھی ہوں, کسی بھی طرح ہوں, کسی خیال میں ہوں, وہ واقف ہے کہ کیا کہنے والے ہیں. اسی کا نام امامت ہے, ورنہ پھر امامت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ جب وہ بے خبر ہے, اسے کچھ معلوم نہیں ہے, جانتا نہیں ہے. سینکڑوں واقعات موجود ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا, شک ہوا کہ پتہ نہیں ہے بھی امام کی نہیں ہے. دل میں آیا کہ ابھی ادھر سے جب گزرے گا, گھوڑے پہ سوار مولا گزر رہے ہیں, تو جب ادھر سے گزر ہوگا تو میں پوچھوں گا کہ کیا دلیل امامت ہے, کیا آپ امام ہو. جب امام قریب پہنچے تو اس کی زبان کھلنے سے پہلے آپ نے فرمایا جو گمان کرتا ہے غلط ہے. جیسے ہی کہا جو گمان کرتا ہے غلط ہے, سمجھدار تھا, کہا یقیناً امام ہے, ورنہ میں نے تو خالی گمان کیا تھا, اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل کو پڑھ لیتا ہے. اب یہ دل کا پڑھنے والا ہے, ضمائر کے چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے, تو یہی امام ہے. تو ویسے ہی وہاں امام جان گئے. جیسے ہی اس نے کہا کہ کیا سر چھکایا, جیسے ہی امام سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہتا ہے.
تو جیسے پوچھا کہ کیا یہ محبت کام آئے گی، تو حضرت نے جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں اچھی ہے یہ محبت، نہیں صحیح ہے یہ محبت، ٹھیک ہے اچھا کام تھا تمہارا، چلے آئے صحیح ہے چلے آئے۔ امام نے یہ نہیں کہا، نہیں تو اتنی دلالت ہوتی آگے بات نہ پہنچتی۔ تب امام نے جو وہ صحیح پوچھنا چاہ رہا ہے، یعنی کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، کیا یہ میں نے دین کا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہم اتنی دور سے سفر طے کر کے آئے آپ کی محبت میں اور یہ مشقت اٹھائے، تو یہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا ہے؟ تب امام نے فرمایا کہ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، شریعت اور دین اور کچھ نہیں ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا نا تم کو کہ اگر امام کی محبت میں سفر کرو اور تمہارے خون نکل آئے تو یہ دین ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو سوال نہ کرنا کہ پہلے کیسے لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے، ایک ہاتھ کٹا کر کے بھی چلا جا رہا ہے زیارت کے لیے، اور پھر کوئی نہیں فتویٰ دینے والا۔ اس وقت آج کا مفتی تھا جو کہتا کہ ایسی زیارت صحیح نہیں ہے، جان کا بچانا واجب ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ تب اتنا تو بتا دیا نا کہ اگر تمہیں تکلیف کتنی بھی ہو جائے، لیکن اگر میری محبت میں میری ذریع کے پاس آ رہے ہو تو یہ اصل دین و شریعت ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ محبت ہے، اور یہ اس آیت سے امام نے استدلال فرمایا۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے متعدد کتابوں میں، ایک دو نہیں، شیعوں کے راستے سے اور معتبر طریقے سے، اور بھی دوسری بھی آیتیں ہیں جن سے امام نے استدلال فرمایا۔ اسی واقعے میں وہ بھی آیتیں موجود ہیں اور محکم کیا، لیکن اصل مدعا جو تھا اس کے لیے دلیل دیا کہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی محبت آپ کو کامیابی تک پہنچائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی محبت، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی اللہ کی محبت میں آ رہے، اصل ایمان تو اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں وہی زیادہ محبت خدا میں شدید ہیں۔ ظاہر ہے کہ آیت جو ہے مطلق ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن یہ اشد حبا للہ کیوں کہا اللہ نے؟ اور کن مومنین کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ان مومنین کے لیے ہے کہ جن کو لٹا کے چھاتی پہ ان کے پتھر رکھ کے ان کو مسلا جائے اور ان کا دم نکل رہا ہو مگر پھر بھی وہ کہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے یہ اشد حبا للہ، یہ شدید ترین محبت خدا رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس لیے یہ آیت آئی، آپ کو تو مشقت کرنی نہیں پڑ رہی، تھوڑا سا کہیں کچھ ہوا الرٹ ہو گئے، رونے لگے، ارے حالات بڑے خراب، کس طریقے سے زندگی ہوگی؟ ابھی دنیا میں آئے ہو تو ہر حالات سے نپٹنا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کوئی بھی حالت کے لیے بھاگتے پھرو گے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، حالات ہر طرح کے ہیں اور ہوتے رہیں گے، انہی حالات سے نپٹ کے آگے بڑھ جانا ہے۔ اگر آپ کو ایک پہاڑی پہ چڑھنا ہو تو اگر وسائل نہیں ہیں تو بہرحال اس کے پتھر اور اینٹیں اور اس پہ قدم رکھتے ہوئے ہی جانا ہے، اور اس میں پھسلیں گے، گریں گے بھی، کبھی کمر میں چوٹ آئے گی، کبھی گھٹنے میں آئے گی، کبھی چہرے پہ آئے گی، کبھی بازو میں لگے گا کہ نہیں لگے گا، پھر سنبھالا اپنے کو، اور پھر مقصد کیا ہے؟ چوٹی پہ جانا ہے صاحب، تو چوٹی پہ نہ جائیے، آپ نیچے اتر آئیے۔ ان کا نہیں، جانا تو ہے،
تو اب جب جانا ہے تو آپ کی چوٹ بھی لگنی ہے، جانا ہے تو مصائب بھی برداشت کرنا ہے، جانا ہے تو زحمتیں بھی اٹھانا ہے۔ یہ سب اٹھا کے آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ خوشحال یہ ہوں گے کہ ہمیں اتنی مصیبت ہوئی مگر پہنچ تو گیا۔ میرے بات کو سمجھو، ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے۔ ابھی یہاں تھپیڑے کھاتے رہو، جتنے مصائب ہیں برداشت کرتے رہو، ان کے تانے ان کے تانے، ان کی مشکلات، ادھر کی زحمت، یہ سب۔ لیکن جب آخرت میں تم نگاہ اٹھاؤ گے اور وہ نیچے دکھائی دیں گے، تم اوپر دکھائی دو گے، تب خوشی ہوگی کہ ہمیں زحمتیں تو اٹھائی تھی مگر آج یہاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ گزرے، ہر مصیبت سے گزرے اور یہ مصیبت برداشت کی، مگر جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں جب ہیں تو وہاں دیکھ دیکھ کے آنکھیں پھٹ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو تصور نہیں تھا کہ جب آپ گر رہے تھے اور کمر پہ چوٹ لگ رہی تھی اور پیچھے سے کوئی مار رہا تھا، چاہے وہ الفاظ کے تانے سے مار رہا ہو اور چاہے وہ الزام و اتہام کے تانے سے مار رہا ہو اور چاہے وہ ڈائریکٹ مار رہا ہو، یہ سب برداشت کیا آپ نے، تو مگر یہ آپ کو تصور نہیں تھا کہ پہنچ بھی جائیں گے کہ نہیں۔ آپ صحیح کر رہے تھے، ارادہ تھا، آپ کا قوت یہ تھی ارادے کی کہ نہیں پہنچنا ہے، لیکن ابھی بھی پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچ جائیں گے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیے، یقین سے آپ کو یقین ہے کہ آپ آخر دم با ایمان ہی مریں گے؟ ہے آپ کو یقین؟ تو آپ کو اس میں لگا رہنا کہ آخر دم نکلے تو صاحب ایمان رہیں، تبھی نجات ملے گی۔ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر کیا گڑبڑ تو چلے گئے نا۔ تو اب یہی تو حصہ سب کر کے وہاں پہنچ گیا، تو ابھی تو یہی ہے کہ پتہ نہیں صحیح پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا۔ اب وہاں جانے کے بعد اگر ایکسٹرا چیز دکھے تو بتائیے پھولے نہ سمائے گا نا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے محاورہ استعمال کیا ہے، میں نے تصور صرف یہ کیا تھا کہ اگر پہنچ جاؤں، لیکن یہ تو تصور نہیں ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے وہاں پہنچنے کے بعد۔ لیکن جب پہنچا اور وہاں بڑی بڑی چیزیں ہونے لگی تو میں خود بھی حیرت میں ہو جاؤں گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب یہ مصیبتیں برداشت کر کے جب آپ اٹھیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو جو ہے ہیرو جواہرات کے تاج سر پہ لگا کے اور اس تخت پہ جس تخت پہ آل محمد متمکن ہیں اس کے آزو بازو آپ کو بٹھال دیا جائے گا، تو آپ کیا سوچیں گے؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، یہ ہم کہاں آ گئے؟ ان کا ہی کیسے آ گئے؟ ان کا اس لیے آ گئے کہ ہماری وجہ سے تو مار کھا رہے تھے، ہماری وجہ سے تو زحمتیں اٹھا رہے تھے، جو زحمتیں اٹھائی ہیں اس کا صلہ دلوا رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ نہر کے نزدیک اس طرح بٹھا لے جائیں گے وہ لوگ جو علی کے چاہنے والے ہیں، ان کے سروں پر ہیرو جواہرات کے تاج ہوں گے اور نہریں ان کے سامنے جاری ہوں گی، ملک رشک سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ بادشاہان و شہنشاہان جہان تو نہیں ہے، یہ کون ہے کہ جن کو ایسے بٹھال دیا گیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت آپ بھی یہ سوچیں گے کہ بھئی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہاں تک پہنچوں گا۔ اب اگر دل و دماغ میں کہیں کوئی حدیث رہی ہوگی سوچیں ہاں کہا تو تھا لیکن میں نے اپنے لیے تھوڑی سوچا تھا۔ اب یقین آئے گا کہ اچھا آپ اسی کا دلوا رہے ہیں، ارے آپ بہت سچے ہیں۔ وہاں پہ صداقت کی جو تصدیق کی تھی کچھ اس طرح سے نہیں تھی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہاں پہ جو صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے امامت کی، ان کے ولایت کی، ان کی کہی ہوئی باتوں کی، وہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب جب وہاں دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے حالات پڑھ رہے ہوں گے تو دل اور زیادہ قوی یقین سے بولے گا کہ ارے آپ بہت سچے نکلے۔ اب یہ ایمان کچھ اور ہوگا نا، اب سمجھ میں آیا نا؟ یہاں کا ایمان کچھ اور ہے اور وہاں کا ایمان کچھ اور ہوگا۔
جب وہ والا ایمان پہنچے گا تو قدموں پہ گر جائیں گے کہ ارے صاحب ہم کہاں اور آپ کہاں. مگر آپ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی شخص میری محبت رکھے گا میں اس کو اپنے ساتھ اپنے درجے میں رکھوں گا. ہے نا, یہ محبت ہی دین ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جو بھی محبت رکھے گا ہم سے اور ہماری آل سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا. اب ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ کا مطلب خالی ایسے ہی بیٹھ جانا ہے کیا؟ ارے بھائی شان بھی تو ویسی ہو. معلوم ہے قمیض پھٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی شان تو اب نہیں پوچھی جائے گی, اب ان کی پوچھی جائے گی کہ آپ کے دربار میں ایسا, وہ بھی آپ کا چاہنے والا, تب تو ان کو خلعت دلوانا پڑے گا نا. توجہ کیجئے آپ, اب یہ خلعت ملے گا نا تب وہاں بھی رضوان آپ کے لیے بھی سلسل کے خلعت پہنائے گا. آپ کو بھی ملے گا, جو خود پہنیں گے وہی آپ کو بھی دلوائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ ہمارا ہے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے, ہماری جناب میں آیا ہے, ہماری مملکت میں آیا ہے, ہماری حکومت میں آیا ہے, ہمارے دور پہ آیا ہے. تب ہمیں اپنا بھی تمکنت دکھانی ہے, اپنی بھی حکومت دکھانی ہے. اس کے لیے کہہ رہا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو ان کی پیروی کرو, اور پیروی ہو نہیں سکتی جب تک ان سے محبت نہ ہو. اب ان سے بھی محبت ہونا اسی آیت میں ہے. اس کو اہل سنت نے بھی مان لیا. انہوں نے, تمام مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ محبت رسول کی جب تک نہ ہوگی پیروی نہیں ہو سکتی. تب ایک بات تو یہ بھی صاف ہو گئی, اب آپ کے دل کی بھی بات ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ جس نے مخالفت کی اس نے رسول سے محبت کی. لیکن پیروی تو اسی وقت ہوگی جب محبت ہوگی رسول سے. ان کا کوئی مخالفت ہی نہیں, سارے اصحاب جو ہے رسول کو مان رہے تھے. اگر مخالفت نہ ہوتی تو سورہ منافقون نہ آتا. اس بات کی دلیل ہے کہ منافق ہیں اس میں. اب کیسے پہچانوں؟ ان کا عمل سے پہچانو. جو رسول کے کہے کا انکار کر دے سمجھ لو یہی ہوگا اس میں کا. اب ہم کیسے بتائیں گے؟ کسی کا نام بتائیں گے؟ ہم کیا جانے کیا ہے؟ یہ تو رسول جانتے ہیں, بتائیں گے. اور نہیں بتا رہے ہیں تو عمل بتائیں گے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اتباع نہ کر رہا ہو, مخالفت کر رہا ہو, تو نہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ رسول سے محبت کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ادب سے ملو ان کے سامنے, اور وہ آ کر کے ایسے ہی مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زبان کھولنے سے پہلے تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنا, بے تہذیب ہو کے نہیں آنا. دیکھو میں تک ان کے ساتھ مہذب ہوں, میں بھی پکارتا ہوں تو یاسین کہہ کے پکارتا ہوں, میں بھی پکارتا ہوں طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہوں. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ادب سے ملنا. اب اگر تم بدتمیزی کا کر کے اور سامنے اور کہو کہ یہ شخص کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے, تو آپ بتائیے آپ کس درجے پہ ہیں؟ جب آپ کسی کو کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ نہ اس سے محبت ہے اور اس کی محبت, اس کی محبت ہے نہ اس کی محبت. تو روشن ہو گیا نا, ایسا کہنے والا نہ اللہ سے محبت رکھتا ہے نہ رسول سے. اور جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے وہ رسول کی بیٹی کا کب ہو جائے گا؟ سمجھو تو میری بات, کیسے کہوں کیسے سمجھاؤں؟ صلوات پڑھو محمد والے. سرے وقت آ جائیں, سرے وقت مجلس شروع ہو تاکہ موقع رہے دوسری مجلسوں کا جو ہے معاملہ خراب نہ ہونے پائے. تو بہرکیف آپ یہ دیکھیے کہ محبت معیار یہ ہے کہ بغیر محبت رسول کے ان کی اتباع نہیں ہو سکتی, اور بغیر محبت خدا کے دین نہیں ہو سکتا. تو محبت لانی پڑے گی. تو محبت معیار
اہل سنت نے بھی مان لیا کہ رسول کی محبت فرض ہے. اب خود اہل سنت نے بھی مان لیا کہ کم سے کم ہے تو 100 چیزیں علماء نے ڈھونڈ کے نکالی ہیں ایسی کہ جس میں رسول اللہ ان کی اولادیں مساوی برابر ہیں. لیکن 5 جو ہے ناسبی تک نے مان لیا. 100 میں سے 5 ناسبی نے بھی مان لیا کہ ہاں یہ برابر کا ہے, اس میں کمی نہیں ہے. جو وہ کون سا ہے؟ تو پہلی چیز جو روز آپ کرتے ہیں درود ہے, صلوات ہے. متعصب ترین جو ہے ناسبی ابن حجر اسقلانی جیسا وہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا, حیثمی جیسا, کہ یہ ناسبین بھی لکھیں گے. یہ 5 چیزیں فخر الدین رازی, کہ 5 چیزیں جو ہیں مساوی ہیں. کون سی؟ پہلی درود. جیسے صلوات و درود رسول اللہ پہ ہے ویسے ہی ان کے آل پہ ہے. اب اس میں بھی 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ اہل سنت, تو اہل سنت ہی میں کہ ایک گروہ ہے جو آل پر پڑھتا ہے. باقی گروہ نہیں پڑھتے ہیں. 3 طریقے سے پڑھتے ہیں. کبھی ایسے پڑھیں گے کہ اللہم صلی علی محمد وسلم, تمام شکر. تو اس کے بعد پھر حدیثیں آ گئیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو پورا پڑھتے ہیں کہ ربی نے کہا ہے کہ جس نے بھی ہماری آل پر درود نہیں پڑھا اور جس نے بھی وہ کیا ہے تم بریدہ درود ہے اور اس نے میرے اوپر جفا کیا, اگر اس نے ہماری آل پر درود نہیں پڑھا. دوسرا طریقہ صلی اللہ وسلم, صلی اللہ علی رسول ہی وسلم, صلی اللہ علی محمد یا محمد وسلم. اب یہ یہیں پہ بھی رک گئے. یہ 2 ہوئے. تیسرا نظریہ یہ ہے, باقی بڑی درود اپنی جگہ پہ ہے, یہ چھوٹی درود میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ تیسرا نظریہ ہے. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں وعلا. یہ علا کیوں لے آئے؟ علا سے فصل کیا. یہیں پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نہیں فصل کرتے, ہم بلا فصل کے قائل ہیں, وہ فصل کے قائل تو ہیں کہ درود مساوی ہے, مگر ایک فصل لے آئے علا کے ساتھ. اب اس کے بعد نبی نے فرمایا, حدیث بھی کوٹ کر دی خود انہی نے, احقاق الحق میں علامہ نور اللہ ششتری محقق اعظم شہید ثالث نے لکھا اہل سنت کی معروف کتاب سے اسرار المعارف ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا من فصل بینی و آلی بعلا, جس شخص نے علا کے ساتھ بھی میرے اور میرے آل کے درمیان فصل کیا, فقط جفانی, اس نے مجھ پر جفا کیا. توجہ کیجئے گا, اب جو کہیے تو کہیے, اگلا جملہ کون کہیے چھوڑ. پھر سے ترجمہ کروں کہ جس نے بھی میرے اور میرے آل کے درمیان درود پڑھتے ہوئے علا کی لفظ سے فصل کیا, جدائیگی دی, اس نے میرے اوپر جفا کیا. جفا کے معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا. رسول اللہ ظلم سے خوش ہوتے ہیں یا اذیت ہوتی ہے ان کو؟ اذیت ہوگی نا, یا خوش ہوں گے؟ ارے بڑا اچھا کیا, ظلم کیا اس نے میرے اوپر, خوش ہوں گے؟ نہیں خوش تو نہیں ہوں گے, کوئی عقل والا نہیں بولنے والا ہے. تو پھر کیا اذیت ہوئی نا. اب نبی کہہ رہے ہیں جفا کیا اس نے میرے اوپر. آپ تو ابھی وہ دور والی باتیں ہیں, گھر پہ آگ لے جانا والی جفا الگ ہے, سمجھ میں آیا؟ وہ جفا الگ ہے. دن بھر آپ کر رہے ہیں جفا رسول پر. ارے یار دیکھو, غور کرو, جس نے علا کے ساتھ فصل دیا اس نے جفا کیا. جب جفا کیا تو ظلم کیا نا, جب ظلم کیا تو اذیت ہوئی نا. اب اس کے بعد آیت ہی پڑھنا رہ جاتی ہے, باقی تو میں نہ کہہ پاؤں گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کو اذیت دے, من یؤذون اللہ ورسولہ, تو معلوم ہے آپ کو ان کے اوپر کیا ہے.
سمجھ میں آگے؟ اور ان کے لیے کیا ہے، اوپر کیا ہے اور لیے کیا ہے، ان کے اوپر کیا ہے اور لیے کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب علیم مہیا ہے۔ تب آپ سمجھ لیجئے ہم ایسا فعل نہ کریں اگر مسلمان ہیں تو، نہیں سب کیا دھرا رہ جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے فعل سے بچے۔ مسلمان ہے وہ، جب وہ نبی پہ جفا کر رہا ہے تو پھر امت نبی پہ جفا کرنے میں کتنا ٹائم لگنے والا ہے؟ تو کم سے کم یہ امت تو سوچے اور غور کرے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب ایک تو یہ ہو گیا کہ صلوات میں مساوی، جس طرح نبی پہ صلوات ہے درود ویسے ہی ان پہ۔ اب یہ کہ یہ کیوں ہے، کس طرح سے ہے، تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں آیت میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں تو یہی ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صرف نبی کے لیے ہے، لہذا اس میں حال کہاں سے آ گئے؟ تو وہ ایک الگ بحث ہو گئی۔ تو لہذا آیت نہیں ہے، حدیثیں ہیں، جو حدیثوں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیثیں ہیں، آل ہیں اس کے اندر شریک ہیں۔ میں آپ کو ایک آیت بھی سنائی دیتا ہوں، آیت میں بھی ہے، اگر اس آیت میں آپ کو نہیں مل رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس آیت میں چلے جائیے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آگے ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات اور درود ہے اور رحمت ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کس طرح کا صبر کیا، کب صبر کیا؟ تو پھر اس سے پہلے والی آیت ہے جو اسی کا جز ہے، پہلے والی آیت ہے جس آیت میں یہ کہا کہ ہم تم سارا امتحان لیں گے، مال سے اس کو کم کریں گے، دولت سے آپ اس کو کم کریں گے، جان سے، نفس سے آپ اس کو کم کریں گے، یعنی موت ہوگی آپ کے پھل سے، آپ کی اولاد سے، سب سے آپ کا امتحان لیں گے۔ اس کے بعد جو صبر کرے مصیبت آنے کے بعد، وہ تو آخر میں اذا اصابتہم مصیبت، جس کو جو ہے مصیبت اس قدر آئے اور اس کے بعد پھر صبر کرے، تو پھر اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ صلوات ہے، رحمت ہے۔ علامہ ہلی علی اللہ مقام، بہت عظیم عالم تھے اور بہت ہی اہم مجتہد تھے، جو 9 سال کے سن میں مجتہد ہوئے، مشہور یہ ہے۔ اور ان کے دور میں ایران میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کا باپ دادا جو ہے ظالم ترین بادشاہ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے ہلاکو تھا، جو پورا ایران، عراق، تمام کے اطراف کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ ہوا، اس کے بعد اس کا پوتا ہوا، پوتے کا نام تھا الجارکو، وہ کرسچن ہو گئے، لیکن اس کو لوگوں نے سمجھایا بجھایا تو اس کے سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیسے ہم سمجھیں کہ کون سا فرقہ حق ہے؟ پوچھا بھائی مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کون سا مسلمان ہوں؟ ان کا یہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے۔ تو اس زمانے میں 40 نظریات پیدا ہوئے، بھائی 40 لوگ ہیں، یہ 40 فرقے کی شکل میں۔ ابھی اس وقت تک میں تو نہیں لاؤں گا ایمان جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ان 40 میں حق کون ہے۔ باطل کو لا کے کیا فائدہ، تو میں جو ہوں وہ ہوں، لیکن یہ پتہ چلے کہ 40 میں ہے کون۔ تو ایسا بلا لیا، سارے لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، ان کا مناظرہ ہوگا، اس میں جو جیتے گا وہی حق ہے، جو ہارے گا وہی باطل ہے۔ تو سب بلا لیا، ان کا سب بلا لیا۔ وزیر سے پوچھا کہ بھائی شروع کیا جائے، بلا لیا۔ وزیر نے کہا صاحب انہوں نے جو بتائے 40 اس میں تو 39 ہی ہیں، ایک رہ گیا ہے۔ ان کا وہ کون سا فرقہ ہے؟ ان کا اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری۔ اب دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کیا، اس کو چھوڑیے، وہ تو ایسے ہی گمراہ، وہ تو شرک ہے، کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو کہاں بلا رہے ہیں آپ؟
بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا نے کہا بہرحال مسلمان کے نام سے تو مشہور ہے نا؟ ہاں کام اس کو کیوں ہونا چاہیے؟ اب بلاؤ بھائی، تو ملتوی ہو گیا۔ اب ڈھونڈا جانے لگا بھائی شیعہ کہاں ہیں، تو جلدی سے در پتہ نہ بتائے لوگ۔ پھر جب در پتہ بتایا تو جن کو بتایا کمزور ضعیف بیچارے، لیکن وہ دیندار تھے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو جائے گا بادشاہ کے سامنے، کم سے کم ہار جاؤں لیکن حاضری تو ہو جائے گی، اس چکر میں نہیں آئے، دیندار تھے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ مسئلہ نام و نمود کا نہیں ہے، یہ مقام و جاہ کا نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا صاحب اگر تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو ہم میں سب میں ایک ہی قابل ہے اتنا کہ ہر طرح سے ہر وقت حاضر جواب بھی ہے، اور مناظرے میں حاضر جوابی کی ضرورت ہے، علم کی زیادہ جو ضرورت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن حاضر جوابی کی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، حاضر جواب نہیں ہے، سب رکھا رہ جاتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے ارے یہ کہے ہوتے، ارے یہ کہے ہوتے، ارے وہ کہے ہوتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تب ایسا جو حاضر جواب ہو فوراً حاضر نہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ہلی ہے، جو کہ یوسف، ان کو لے آیا جائے۔ تو علامہ ہلی کو ڈھونڈا گیا تھا، گئے ہلا سے لے کے آئے، تیار ہوئے، بیچارے آئے، ایران آئے۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو قوی ہیں، یہ ہر جگہ مناظرے میں جیت جانے والے ہیں، تو اگر پہلے ہی سے ان کو ہم ضعیف کر دیں تو قوت ہی نہیں رہ جائے گی، حاضر جوابی غائب ہو جائے گی، علم بھی چلا جائے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ ان کا بے عزت کرو، ذلیل کرو۔ جب بے عزت و ذلیل ہو جائیں گے دل ٹوٹ جائے گا، ہمت پست ہو جائے گی۔ جب دل ٹوٹ جائے گا تو ذہن ہی صاف نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ بھول گئے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ یہاں سب کچھ ہو جائے اس کے باوجود بھی ویسے ہی، ہاں سب کچھ ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دربار میں جب کھڑی ہوئیں اور پکار دیا ایک مرتبہ اور کہا خاموش ہو جا یزید، تو اس کے بھی ہمت سرک گئی۔ یہ ہمت ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، وہاں سے بھی کچھ قوت مل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ان کا کہ ان کو ہمت نہیں آنے دینا، داخل ہو، ان کا جتنی جگہ تھی سے کیپچر کر لی، لوگ بیٹھ گئے ہر جگہ پر، اور بیٹھ کے آرام سے جگہ نہ دینا۔ جیسے یہ داخل ہوئے حضرت دیکھا کہیں جگہ ہی نہیں ہے، صرف ایک ممبر نظر آیا، انہوں نے اپنی جوتیاں دبائیں بغل میں اور ممبر پہ بیٹھ گئے جا کے۔ سب نے چیخ کے کہا ارے ممبر رسول کی دیکھیے یہ اہانت ہے، یہ تو یہیں سے باقی لوگ ہیں، یہ ان کے یہاں احترام نہیں ہے، یہ اہانت کر رہے ہیں ممبر رسول پر لے کر کے یہاں آئے۔ اور ان کا صاحب یہ تو رسول کا فرمان ہے کہ چاہے تم اپنی حالت نماز ہی میں کیوں نہ ہو اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تب یہ تو رسول کے فرمان کے مطابق میں نے اپنے مال کی حفاظت کی۔ ان کا یہاں کون سی پریشانی تھی کہ چلی جاتی جوتی آپ کی؟ ان کا صاحب چلی گئی تھی۔ ان کا کب گئی؟ ان کا رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور مجھے یاد آتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، لیکن مالک صاحب نے، امام مالک نے چرا لیا تھا۔ اب سب نے کہا دیکھا یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ایسا جھوٹ بولتا ہے۔ امام مالک 400 سال کے بعد ابا کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ امام مالک کی بات کر رہا ہے، 400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آج کا ہے، اور کہاں رسول کے پیچھے نماز تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یا اس کے آدمیوں نے کہا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب بول رہا ہوں گا، امام ابو حنیفہ ہوں گے، میں بھول گیا۔ ان کا وہ بھی تو 400 سال کے بعد کے ہیں، 300 ساڑھے 300 سال کے بعد کے ہیں۔ ان کا صاحب میں بول رہا ہوں گا امام شافعی ہوں گے۔ ان کا وہ تو اور ان کے بعد کے ہیں، یہ کیا بک رہے ہیں؟ ان کا صاحب میں بول رہا ہوں امام احمد بن حنبل ہوں گے۔ ان کا نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو اور سب کے بعد کے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لیا بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا، ان کا صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے سن لیا نا، ان کی زبانی سب نے اعتراف کر لیا کہ رسول کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ رسول کے زمانے میں کوئی امام نہیں تھا، کوئی 300، کوئی 350، کوئی 400 سال کے بعد۔ اور جو میں نے کہا تھا تو میں بھی نہیں، لیکن جو میں نماز پڑھتا ہوں اپنے باپ کے پیچھے، اور میرا باپ اپنے استاد کے پیچھے، اور وہ اپنے امام کے پیچھے، اس طرح امام زمانہ کے پیچھے، وہ اپنے باپ کے پیچھے، وہ اپنے باپ کے پیچھے، اور یہاں تک کہ علی کے پیچھے، اور علی رسول کے پیچھے۔ تو ہمارا سلسلہ
رسول سے ابھی تک باقی ہے وہاں سے یہاں تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ علی کے شیعہ علی کی زبان بولتے ہیں، حق والے ہی سچی زبان کھولتے ہیں، ٹکرائے نہ کوئی اس قوم سے، ولیوں کے افسر کی قسم، مسکرا کے دار پہ بھی عالی شان بولتے، حق الایمان نعرہ حیدری علی بلند حیدری دیکھیے میں نہیں چاہتا ہوں اور طول ہو، بات جو ہے بس ایک ہی جملے سے پورا مناظرہ جیت لیا انہوں نے، باتیں اور بھی ہیں اس میں چھوڑ پاؤ تاکہ طول نہ ہو، دوسری مجلس بھی ہے، اور انہوں نے مناظرہ جیت لیا اور اس نے اعلان کر دیا تشیع کا۔ اسی دن سے حکومتی پیمانے پر ایران میں شیعت کا اعلان ہو گیا۔ شاہ عباس نے اس کو پروان چڑھایا۔ شاہ عباس کا کام نہیں ہے، یہ کام الجاتو کا تھا، خدا بندہ پھر بعد میں نام رکھا گیا اس کا۔ اور اس نے کہا علامہ سے کہ آپ کو اتنا میں نے ذہین و متین پایا کہ دنیا میں میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، اب آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیجئے کہ جس کے اندر پورا اسلام موجود ہو، اور خالی اسلامی نہیں موجود ہو، دوسرے جو غلط ہیں وہ غلط بھی موجود ہو، مگر ایک ہی کتاب ہو، چھوٹی بھی ہو۔ اب سوچئے آپ، یہ ہے فن علامہ کا، اسے علامہ کہتے ہیں، کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایک کتاب اتنی چھوٹی سی، اس کتاب کا نام رکھا کشف الحق، نہج الصدق، حق کو ظاہر کیا، کشف کیا اور صداقت کا راستہ دکھایا، اور وہ ساری باتیں اصول سے لے کے فروع تک سب لکھ ڈالی کہ جو مخالفین کے نظریات ہیں غلط، ان کو غلط بتایا، یہ ان کے نظریے ہیں غلط، اور اپنا جو صحیح وہ صحیح، یہ صحیح، یہ نص پیغمبر، یہ نص قرآن، اللہ کا کلام۔ تو کیا ہوا؟ مطلب جو ہے وہ یہ تھا کہ صلوات بات نہ جانے پائے، میں نے کہا بہت سی باتیں سب چھوڑ دیا میں نے، ان سے جو ہے یہ ایک مناظرہ ہوا۔ ایک تھے سید موصلی، سید تھے، موصلی تھے اور سنی تھے، مذہب حق اثنا عشری پہ نہیں تھے، مقابلے میں آئے، مناظرہ کیا، ان کا حال پہ درست ثابت نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ کیا یہ تو آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کو، اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون بشر الصابرین الذین، ان کو بشارت دو، کہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات کی بشارت دینا ہے نا، صلوات ہے ان کے اوپر۔ تو یہ آیت علامہ نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کہاں آل رسول پر مصیبت آئی، کہ آل رسول پر کون سی مصیبت آئی کہ اس کے حقدار ہو گئے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اب یہی بڑی مصیبت ہے کہ تو سیدہ کا اولاد ہے اور اس کے بعد سیدہ کی مصیبت کا انکار کر رہا ہے، اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو؟ ورنہ کون تاریخ میں ایسا ہے کہ جس کے اوپر مصیبت نہ پڑی ہو؟ توجہ ہو گئی آپ کو؟ کون ایسا ہے جو آل محمد کے برابر مصیبت برداشت کرنے والا ہے؟ جس پر مصیبت کی نہیں ہو تو خارج ہو گیا نا، لیکن جس پر مصیبت ہے وہ کون ایسا ہے؟ انبیاء کی فہرست اگر لا کے کھڑی کی جائے تو انبیاء کو بھی اتنی مصیبتیں نہیں ہوئیں جتنی محمد و آل محمد پر مصیبتیں ہیں۔ خود نبی نے کہا ہے جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اب آپ سوچ لیجئے، ستایا گیا قیامت تک کا رہے گا، نبی کے زمانے سے لے کے قیامت تک جتنی جفائیں نبی پہ ہو رہی ہیں کسی نبی پر نہیں ہوئی سوائے پیغمبر ختمی مرتبہ۔ اور رائے کے کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ایسے ایک جفا آپ کو ملے گی، لیکن وہ آپ کی جفا کے مقابل میں ہچ، تب اتنی مصیبت ہے، وہ وہی حقدار صلوات ہے، صلوات میں برابر ہیں۔ یہ پہلی چیز تھی۔ 5 چیزیں ہیں، اگر 5 تک گیا تو آپ کے 12 بجنے والے ہیں۔
تو اس سے بہتر ہے کہ پھر انشاءاللہ آئندہ. لیکن یہ 5 چیزوں میں شریک ہیں. ایک صلوات جو پہلی تھی، دوسری چیزیں ناسبی مانتا ہے سلام میں بھی انشاءاللہ تفصیل کر. تیسری چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو بہت ہی اہم تھا. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ پہ صدقہ حرام ویسے ہی آل پر حرام. یہ تیسری چیز ہے. اسی طریقے سے 5 چیزیں ہیں جس میں آل محمد برابر کے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں ہے. جو رسول اللہ کی حیثیت وہی ان کی حیثیت ہے. ان میں سے عجیب و غریب یہ ہے کہ بی بی سیدہ قریب ترین ہیں حضرت رسول اکرم سے. ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. ان کے تو ابھی مناقب آئے نہیں، فضائل آئے نہیں. انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ سنیں گے، انشاءاللہ دل کھول کے سنیں گے کہ بی بی کے فضائل و مناقب کیا ہیں اور کتنے بلند ہیں. اور کائنات جو ہے سمٹی ہوئی ہے تمام انبیاء کی معرفت خداوندی کا سہارا فاطمہ. تمام انبیاء کی معرفت خداوندی کا وسیلہ فاطمہ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بس ایک لفظ میں یہ اگر اس کو پھیلائیں گے تو 1 گھنٹے کی مجلس ہے. آپ سمجھئے یہ وسیلہ ہے انبیاء کی معرفت. دارت علیہ قرون الاولیٰ، تمام انبیاء کی جو ہے معرفت کا چرخہ انہی پہ چل رہا ہے. یہی کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے جو بحر عصمت ہے. کوئی نہیں سمندر کے مقابل میں آنے والا. رسول جو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تب آپ سمجھئے کہ عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے. رسول در پہ آ کے سلام کرے تو اسے سمجھ لیجئے کہ سلام ثابت ہے قرآن سے. رسول کا عمل ثابت ہے. اتباع کرو رسول کی، یہی محبت خدا ہے. رسول سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت. اہل بیت آپ پر سلام. آپ سوچئے 3 دن پہلے تک رسول سلام کر گیا اور 3 دن کے بعد دشمن کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے دروازہ کھولو، علی کو باہر کرو. جو یہ پوچھنے کے دروازہ کہاں تھا تو وہاں کھولنے کی بات کیوں کی تھی، تقبل باب کیوں کیا تھا. بی بی نے کہا کہ اگر نہ کھلا تو کیا ہوگا، کام جلا دیں گے. ہاں جلا دو گے، اس کے اندر حسنین بھی ہیں. آپ غور کیجئے اور فکر کیجئے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ بی بی نے یہ کیوں کہا کہ حسنین ہیں. یہ کہتی ہم بھی ہیں، اپنا حوالہ نہیں دیا. حسنین بھی ہیں. یہ 2 بچے جو ابن رسول ہیں. قرآن نے ابن کہا، رسول نے بیٹا بنایا. جن کے رسول نے اتنا اہتمام کیا وہ حسنین ہیں اس کے اندر. کہا ہوا کرے کوئی بھی ہو ہم جلا کے رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے یہ ہے. تو وہ بی بی جب یہ سنے گی تو روئے گی نا اور کہے گی کہ بابا آپ کدھر گئے، ابھی تک آپ سلام کر رہے تھے تو یہ سلام کرتے تھے اور آپ نہیں ہیں تو یہ ہمارے گھروں پہ کیا اذیت کرنے کے لیے آ گئے، کیا مصیبت برپا کر رہے. اے بابا آپ کدھر ہیں عزیزو، مصیبت پر مصیبت ہے اور اتنی مصائب ہیں کہ اس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں ہم کیسے بیان کریں گے. جتنا پائیں گے، جتنی قوت و طاقت ہوگی مطالعے کی وہ مل جائے گا ہم کو ڈھونڈنے سے، اتنا ہی تو بیان کر پائیں گے. اس میں بھی کتنے ایسے موارد ہوں گے کہ چھانٹ دیں گے، کاٹ دیں گے، ہٹا دیں گے جو حالات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہم بیان نہیں کر پائیں گے. تب آخر مصیبت کی انتہا تو معلوم ہو جائے کہ کتنی بڑی مصیبت. ہم خالی ایسے ہی کہتے رہے کہ مصیبت بہت زیادہ تھی، مصیبت بہت زیادہ تھی. ارے کچھ تو دلیل ہو کہ تھی کہ نہیں تھی. اسی لیے میری بیوی نے کہا اپنے باپ کے قبر کو دیکھیں کہ صبت علی مصائب. اے بابا ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پہ ڈھائے جاتے تو شب تاریخ کے مانند ہو جاتا یہ دن. اللہ اکبر. آپ دیکھیں میں کہوں گا بیوی لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو
ابھی کسی نے آ کے رضا نہیں چھینی ہے۔ بی بی آپ کے گھر میں کوئی داخل ابھی نہیں ہوا ہے، آپ کا گھر لوٹنے نہیں آیا ہے۔ اے بی بی آپ کے مصائب ہاں اتنا ضرور ملا روایتوں میں کہ گھر میں داخل ہوئے در کو توڑ کے اور در و دیوار میں پیس دیا، لیکن اے بی بی صبت علیہ مصائب۔ میں ایک بات کہوں گا کہ بی بی یہ مصیبت کتنی بڑی ہے کہ آپ کا کلیجہ ٹوٹا اور آپ نے فرمایا کہ شب تار کے مانند، یعنی تاریکی کی رات، وہ شب کی تاریکی جو ہے 12 بجے اس کی رات کے مانند ہو جائے دن۔ اتنا زیادہ مصیبت ہے میرے اوپر عزیزو، یہ مصیبت ہے۔ میں کہوں بی بی آپ کا باپ بستر پر دنیا سے گیا، اے بی بی آپ کے ساتھ تھا، آپ کے شوہر کے زانوں پہ سر تھا، آپ قریب بیٹھی تھیں، باپ اگر کچھ نہ بھی مانگتا تو آپ لیے حاضر تھیں، پانی پلانا چاہ رہی ہیں، وصیت سننا چاہ رہی ہیں، باپ کو دیکھتی جا رہی ہیں، چہرے کا مشاہدہ کر رہی ہیں، اب بھی اس کے باوجود اتنی مصیبت ہے۔ اے بی بی ذرا اپنے اس بیٹی سے پوچھئے جس کا کلیجہ کتنا قوی تھا کہ کھڑی ہوئی ٹلے سے دیکھ رہی ہے کہ شمر چڑھا ہوا ہے سینے پہ اور آواز دے رہی ہے پزرے سائے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا موجایہ ذبح ہو رہا ہے، آواز دیا یا رسول اللہ آپ آئیے آگے بچا لیجئے، جواب نہ آیا۔ دوسری طرف رقیہ آواز دیا یا نجف کے مولا آپ آئیے، حسین ذبح ہو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ ارے رقیہ مدینے کا بھیا اے حسن آپ آئیے، کوئی جواب نہیں۔ سر بلند کیا آقا خلد سے اماں آپ آئیے، شمر نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی نہیں۔ زینب کی بے بسی تھی، گھبرا کے زلجنہ کی طرف دیکھا، آواز دیا ہے کوئی نہیں جو بچا لے حسین کو، اے زلجنہ تو ہی سنبھالے حسین کو۔ عزیز و زلجنہ آگے بڑھا، شمر نے اسے تیر دکھایا، تبر دکھایا اور حضرت کا سر قلم کیا۔ میں بی بی سے ایک بات کہوں گا، بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، لیکن اے سیدہ آپ کے اوپر سواری ٹوٹنے کے بعد تو کسی نے نہیں کیا۔ ارے شمر سوار ہو گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہی اس لیے ہیں کہ آپ کے اوپر در گرا دیا گیا اور در پہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ لیکن بی بی ایک بات اور، آپ کا جب جسم نازنین اس در کے نیچے تھا، عزیزو سن سکو تو سنو، اتنا پوچھتا ہوں بی بی سے کہ جب اس در کے نیچے تھا تو زمین ہی تو تھی، کچھ اور تو نہیں تھا، لیکن آئے حسین لاشا تیروں پہ تھا۔ جب شمر کا وزن گیا تو ادھر کے تیر ادھر، آنکھ کھل گئی، آواز دیا تو کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں، کہا گلا کھول دے، جیسا ہی داغ دیکھا، کہا صدقت یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ نے سچ کہا۔ سیعلم الذین ظلموا این قلبوا، اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وآل حرمتنی وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد انہیں حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، تمام علماء اعلان کو سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بار الہ اس دین کو قائم و دائم رکھ، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، عابد دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، ظالمین کا قمع فرما، کائنات سے ظلم کو نیست و نابود فرما، عدل کا قیام فرما، بار الہ مقیم عدل کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ کل سے سر وقت میں شروع کروانے کی کوشش فرمائیے آپ لوگ۔